الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ آج کے خطبے میں امام صاحب خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوق ہیں کریچرز، وہ سب دوسرے کے محتاج ہیں، اور کوئی بھی مخلوق وہ تنہا اپنے بل پہ چل نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہیں کہ جو اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرپرستی، اس کی مدد، ان کی پشت پناہی، یہ تمام مخلوقات کے لیے بطور خاص انسانوں کے لیے عزت، شرف اور طاقت ہے۔ سب سے عظیم نعمت جو اللہ سبحانہ کسی بندے کو عطا ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ولی بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کا سرپرست اور مددگار بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا ولی بنا، کسی کا سرپرست اور مددگار بنا، تو وہ اس ولایت پر، اس سرپرستی پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوشبخت ہوگا اور سعادت مند ہوگا، اور اس کا وہ بہترین پھل پائے گا، اور اس کے اثرات، ایفیکٹس، ان کو اپنے آپ میں، اپنی ذات میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے مال، دولت اور ہر ایک چیز میں محسوس کرے گا، دیکھے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت، یعنی اس کی سرپرستی اور مدد کے جو آثار ہیں، ایفیکٹس ہیں، ان میں سب سے عظیم چیز یہ ہے، اور اسی طرح سے سب سے بہترین پھل جو ہے اس ولایت کا، اس سرپرستی کا، اس مدد کا، وہ یہ کہ حق کی ہدایت حاصل ہو، اور کفر کی تاریکیوں سے اور انکار، الحاد، نفاق، ان سب کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آنا اسے میسر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یعنی اللہ سرپرست ہے، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، انہیں وہ تاریکی سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو لائل ہیں، فرمانبردار ہیں اور مخلص ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی سماعت عطا فرماتا ہے، اور ایسی نگاہ عطا فرماتا ہے، اور ایسی عقلیں ان کو بخشتا ہے کہ جو باطل سے چھانٹ کر حق کو پہچان لیتی ہیں اور پا لیتی ہیں، اور ہدایت ضلالت سے الگ کر کے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی نشانیوں کو، اسی طرح اللہ کی آیات کو اور اس کے جو دلائل اور براہین ہیں ان کو سنتے ہیں تو اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی طرف وہ جھکتے اور مائل ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب جو تخلیق ہے یا خلقت ہے، اور اسی طرح سے اس کی جو تدبیر ہے، اور اسے وہ دیکھتے ہیں، یعنی ان کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو بنایا، اپنی تخلیق کو بنایا، اور کس طرح سے وہ اس اپنی مخلوقات کی تدبیر کر رہا ہے، ان کا انتظام کر رہا ہے۔ تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو وہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا وہ سرپرست بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انہیں وہ توفیق عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے، یا جو توفیق انہیں راستہ دکھاتی ہے، وہ یا انگلی پکڑ کے لے جاتی ہے ایمان کی طرف اور عمل صالح کی طرف، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے گمراہ کرنے والوں کی گمراہیوں سے اور شیطانوں کے بہکاوے سے، اور جو
شبہات پھیلانے والے ہیں، شکوک اور شبہات پھیلانے والے ہیں، ان کے شکوک اور شبہات سے۔ بندے کو اگر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت میں سے، اس کی سرپرستی سے صرف یہی ایک پھل مل جائے تو یہی اس کے لیے کافی ہے، جس کی بنیاد پر وہ دنیا اور آخرت میں وہ سعادت مند ہوگا، خوش نصیب ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو کہ طواغیت یعنی طاغوت، وہ جو باغی ہیں اللہ کے بالمقابل، انہیں دیکھیے کہ وہ کس طرح سے کافروں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے طواغیت، قرآن شریف میں یہ لفظ جو ہے طاغوت، اس کی جمع طواغیت ہے، یہ آیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل میں خود اپنی الوہیت کا قائل ہو، یا کسی اور کو وہ الہ بنائے، معبود بنائے، اور اللہ کے مقابل میں وہ سرکشی کرے، ایسا شخص جو ہے وہ طاغوت ہوتا ہے۔ تو چاہے کفار ہوں یا ان کے بت جو بناتے ہیں، یا ان کے وہ باطل لیڈر سارے، وہ حقیقت میں سب کے سب طواغیت ہیں اور یہ گمراہی پھیلاتے ہیں۔ تو کافروں کے اوپر یہ طواغیت جو ہے مسلط ہو جاتے ہیں، اور وہی پھر ان کے سرپرست ہوتے ہیں، اور انہیں اللہ کی بندگی سے، اللہ کی عبودیت سے نکالتے ہیں، اور نکال کر وہ دوسروں کی بندگی میں لے جا کے ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسری شریعت اختیار کرتے ہیں، اور کسی اور کو اپنا سرپرست بناتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے اولیاء، ان کے سرپرست کون ہیں؟ کہ طاغوت ہیں، جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرماتے ہیں کہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ اللہ جسے ہدایت عطا فرمائے، جسے سیدھا اور سچا راستہ دکھلائے، وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو پھر اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے تم کوئی سرپرست، کوئی مددگار، کوئی رہنما نہیں پا سکتے۔ اللہ کی جو ولایت ہے اور سرپرستی ہے مومن کے لیے یا بندے کے لیے، اس کے جو ایفیکٹس ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ بندے کا دل ایک اللہ، ایک رب پر جو ہے ٹھک جاتا ہے، اس پہ جم جاتا ہے، تو اسی کی وہ عبادت کرتا ہے، اس کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہیں سمجھتا۔ اور جب بھی اس کے سامنے پریشانیاں آتی ہیں، بڑی مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر وہ اللہ ہی سے دعا کرتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، تو وہ اللہ کو جیسے یہ کہ اپنے قریب محسوس کرتا ہے۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس طرح سے دعا کرتا ہے کہ وہ جیسے سامنے اللہ ہے اور اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے سوال کا، اس کی دعاؤں کا وہ جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ایک نبی پر جو ہے نا ٹھک جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو اسی نبی کی اتباع کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے آراء ہیں، رائے ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں اور خواہشات ہیں، ان میں وہ بھٹکتے نہیں۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیتا، اور اسی طرح سے ایک دین پر وہ جم جاتے ہیں، یعنی گویا ایک اللہ اور ایک نبی اور ایک دین، تو اس پر جم جاتے ہیں، جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین برحق ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کی سرپرستی اختیار کی، یا اس کا وہ جو ہے غلام بنا، تو پھر یہ ہے کہ اسے خواہشات جیسے خشک پتوں کی طرح اڑاتی ہوئی ہوائیں وہ لے کے چلتی ہیں، تو اس طرح اس کی خواہشات اس کو ادھر ادھر اڑاتی پھرتی ہیں۔ شبہات، شکوک اور شبہات اس کے ذہن اور دماغ میں آتے ہیں، جو اسے کبھی ادھر کبھی ادھر کھینچتے ہیں، اور وہ ایک باطل سے دوسرے باطل، اس باطل سے نکلا تو وہ تیسرے باطل کے پاس پہنچا، اور اس میں امید میں کہ شاید اسے وہاں پر دل کا سکون اور اس کا اطمینان نصیب ہو جائے، لیکن وہ کچھ نہیں پاتا اور نہ پائے گا، بلکہ اس کا دل وہ پھٹا پھٹا سا رہے گا، گمراہ، بھٹکا ہوا
باطل کے راستوں میں بے شمار باطل کے راستے ہیں، اس میں وہ حیران و پریشان رہے گا۔ اور قرآن شریف میں ظلمات، یہ ظلمت کی جمع ہے، اس کی جمع ظلمات، فرمایا کہ قرآن میں یہ جمع کا لفظ آیا اس کے لیے، اور نور جو ہے وہ واحد کا لفظ آیا ہے، اس لیے کہ باطل کے جو راستے ہیں وہ بے شمار ہیں، اور سیدھا جو راستہ ہے وہ صرف ایک ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے، تو تاریکیاں بے شمار ہیں، ہندوازم تاریکی، یہودیت تاریکی، عیسائیت تاریکی، پھر اس کے بعد کمیونزم تاریکی ہے، سوشلزم تاریکی ہے، ساری تاریکیاں، خواہشات تاریک، تو تاریکیوں کی کوئی حد نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے ایک تاریکی نہیں کہہ سکتے، لیکن روشنی جو ہے وہ متعدد نہیں ہے، روشنی ایک ہی، یعنی ہدایت صرف ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ جو بالکل اسٹریٹ سیدھا ہے، تو اسی کے نقش پر چلو، اور دوسرے تمام راستوں، ان کو راستوں کہا گیا ہے، ان کی اتباع نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا کے دور کر دیں گے۔ تو اللہ کا راستہ ایک ہے، باقی راستے بہت سارے ہیں۔ اللہ کے ولایت کے آثار میں سے یہ بھی ہے، گنا رہے ہیں 1 2 3 اس طرح سے، کہ بندے کی جو سرپرستی بندے کو حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے ایفیکٹس میں سے، اس کے اثرات اور جو نتائج ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وہ شخص جو اللہ کے نیک بندوں سے، اس کے اولیاء سے ٹکراتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے، اپنے مخلص وفادار بندوں کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ جس نے میرے کسی ایک ولی سے، یہاں پہ دیکھیں ولی ہمارے یہاں جو صوفیہ کی زبان ہے اس میں نہیں ہے، ہر مومن ولی ہے، سمجھے نا؟ وہ ایک ولی کی خاص اصطلاح بنا دی گئی کہ ان کے یہاں یہ کرامتیں ہیں، وہ آتے ہیں ان کے قبر پہ جاؤ، ان کو، یہ سب جو ہے قرآن میں نہیں ہے، لوگوں کھڑے ہوئے۔ قرآن میں ہر مومن، ہر مسلمان کو ولی کہا گیا ہے، سمجھے؟ تو جو کوئی یہ حدیث قدسی ہے، میں پہلے بتلا چکا ہوں، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ قرآن کے باہر ہے لیکن اللہ کی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لفظوں میں بیان فرماتے ہیں، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا۔ باقی جو حدیثیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کوئی صحابی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ دونوں حدیثوں میں فرق ہے۔ تو حدیث قدسی میں ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے، میرے کسی مخلص بندے سے دشمنی کی، تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے اس سے جنگ کا اعلان ہے، گویا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، کتنا بلند جو ہے وہ مقام حاصل ہوتا ہے بندے کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق ہے وہ اپنے اولیاء کا دفاع کرتے ہوئے اعلان جنگ کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اس کے نیک بندوں کو ستاتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، انہیں وہ دھمکی دیتا ہے، اور پھر ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس سے اللہ جنگ کریں، تو کیسے وہ بچ سکتا ہے؟ کوئی اس کے چھوٹنے کی اور بچنے کی کوئی شکل، کوئی امکان نہیں ہے۔ اور پھر تیسرے اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو سرپرستی ہے بندے کو، اس کی جو ولایت ہے، اس کے ایفیکٹس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ اپنے اس نیک بندے کو، تمام نیک بندوں کو، وہ ہمیشہ ایسی باتوں کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں، مفید ہوتی ہیں، اور اسے سیدھا راستہ جو ہے اس پہ چلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی مانگ کو، اس کے سوال کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے، عطا فرماتا ہے، اور جس سے وہ ڈرتا ہے، بچتا ہے اور چوکنا رہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بچاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا پیارا ہے، اور اللہ جس سے پیار کر لے، جو اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں اور اسے سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ، پھر میں جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حملہ آور ہوتا ہے، پکڑتا ہے،
اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، ضرور دیتا ہوں. وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں. اللہ کی سرپرستی بندوں کو جو حاصل ہے اس کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈر اور خوف کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ دور کر دیتا ہے اور کر دے گا. دنیا میں اس کا دل جو ہے، دنیا میں جو اس کا خوف اور ڈر دور کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندے کا دل جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق قائم ہوتا ہے. اور جس کا دل اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے مل جائے، تو وہ کسی چیز سے پھر ڈرتا نہیں، اور نہ ہی کسی چیز کے کھو جانے پر وہ اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی غم ہوتا ہے. اور اسی طرح کوئی نقصان اسے ہو جائے تو اس پہ بھی کوئی وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معیت، یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، یہ کنسیپٹ ہی بہت ہی اہم ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت اسے حاصل ہے، یہ اسے حاصل ہے، یہ اس سے یعنی گویا اس کا نصیب ہے. اور معیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت اور اس کی سرپرستی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَيَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رہنمائی عطا فرمائے گا. یہاں پہ یہی کہ یعنی مشکل حالات میں، کوئی بھی مشکل حالات ہوتے ہیں، اب کیا کیا جائے، یہ سوال کھڑا ہوتا ہے انسان کے سامنے. تو لیکن جو اللہ سے ہمیشہ اس کا تعلق جڑا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں برموقع جو اس کے لیے مناسب ہے، اس کے لیے درست ہے. اس طرح سے دنیا میں بے شمار اس کے لیے بشارتیں لگاتار ملتی رہتی ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی ملیں گی. اور ان کی بشارتیں ایسے نیک بندوں کی کبھی ختم نہیں ہوں گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. کہ آگاہ رہو کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی وہ غم کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین آمنوا وكانوا يتقون. دیکھیے یہ ڈیفینیشن یہاں پہ اولیاء کی آ گئی ہے. میں نے کاٹ کے صوفی لوگ جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، وہ بالکل دوسری طرف لے جاتی ہے، کوئی ہوائی مخلوق ہوتی ہے. کون ہے اولیاء؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لائے، اللہ کو مان لیا، اللہ کے دین کو مان لیا، اللہ کے نبی کو مان لیا، جو ایمان لائے، وكانوا يتقون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے، یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے تھے، یعنی حلال اور حرام کی تمیز کرتے تھے. ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی بندے ہیں، یعنی عام جو بندے ہیں، ایسے بھی بندے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر، یعنی ان کے مقام اور مرتبے کو، ان کے انعام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی وہ رشک کریں گے. یعنی ایسے لوگ بھی وہاں پہ ہوں گے کہ کیا مقام پایا ہے. تو کہا گیا، پوچھا گیا کہ کون ہیں وہ لوگ، تو معلوم ہو جائے تو ہم بھی ان سے محبت کریں. فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نور کے ذریعے سے وہ محبت کرتے ہیں، بغیر یعنی گویا ایمانی رشتہ ان کے درمیان ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان نہ تو کوئی رحمی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، اور نہ ہی کوئی نسب اور حسب ہے. محض اللہ کے نور یعنی اللہ کے دین یا اللہ کی بخشی ہدایت کی وجہ سے مجھے بھی، آپ کو بھی، ان کو بھی حاصل ہے، تو اس وجہ سے وہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ مزید کہا کہ ان کے چہرے نور کے ہوں گے اور وہ نور سے بنے ممبروں پر ہوں گے. جنت میں، آخرت میں ان کا یہ منظر ہوگا. ان کے چہرے نور سے ہوں گے، یعنی دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. اور ان کے لیے ممبر، یہاں پہ ممبر سے مراد ان کی بیٹھنے کی جو ہے جگہیں بڑی ہوں گی، وہ بھی نور کی بنی ہوں گی. وہ آخرت کا وہ منظر اللہ جانے کی اس کی کیا شکل ہوگی. تو وہ بالکل ڈریں گے نہیں، ان پہ خوف نہیں طاری ہوگا، جبکہ لوگ ڈر رہے ہوں گے
وہ غم نہیں کریں گے، جبکہ لوگ جو ہے غم میں مبتلا ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت جو ہے پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو کہ اللہ کے اولیاء پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ ابن حبان، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ دنیا کی بشارتوں میں سے یہ ہے، دنیا میں جو نیک بندوں کو، اللہ کے اولیاء کو جو بشارت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ان کی اچھی تعریف کی جائے، یعنی لوگ اچھے لفظوں سے، جو بھی جاننے والے ہیں، ملنے والے، کسی سے پوچھا جائے تو انہیں اچھے لفظوں سے، ظاہر بات ہے کہ اچھے ہی لوگ جو ہے کہیں گے، یہ تھوڑی ہے کہ کوئی کسی مومن کے بارے میں بجائے لا کے کہے گا کہ جو ہے نا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملنے والے لوگ اہل ایمان میں سے، اہل ایمان کی تعریف وہ جو ہے کریں گے، اچھی تعریف کریں گے، اور اہل ایمان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے گا، ان کی لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اور اسی طرح سے اچھے خواب ان کو نظر آئیں گے، رؤیا صالحہ ان کو عطا ہوگی۔ تو خواب میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ جو ہے نا بیان کرتے ہیں کہ ایسا خواب دیکھا ڈر گئے، اور یہ دیکھا ڈر گئے، تو ان کو ایسے نہیں، اچھے خواب دکھائی دیتے ہیں جس میں اچھا انجام بیان ہوتا ہے، نعمتیں جو ہے دکھائی جاتی ہیں، یعنی وہ خواب دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بندہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں بھاگ دوڑ میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، بہت سارے کام وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، نیکی کے کام، اچھے اخلاق کے کام، اور اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے بچاتا ہے، اور غلط راستوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے تو انہیں بشارت ملتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا، گویا یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ کہا، اقرار کیا، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، وہ ایک اللہ کی ربوبیت کے قائل ہوئے، توحید کے قائل، ربنا اللہ۔ یہ قرآن شریف میں جب اس طرح سے آتا ہے، حدیث میں بھی کہ قالو ربنا اللہ، کہا، تو یہ نہیں ہمارے بیٹھ جائے ربنا اللہ ربنا اللہ، بہت ساری بدقسمتی سے ہمارے یہاں حدیث اور قرآن کی آیات کا لوگ نے اس طرح سے مطلب نکال لیا، بیٹھ کے گنتے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو گننے کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول بیان کر دی، جو کرنے کی چیزیں ہیں جن کا ایفیکٹ انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ قالو ربنا اللہ، جو کہتے ہیں ربنا اللہ تو کوئی اس کا مطلب نکال لے کہ قالو کے بعد ربنا اللہ آیا تو بس ربنا اللہ کی تسبیح پڑھیں، ایسا نہیں۔ جن کا عقیدہ یہ تھا، جنہوں نے یہ مان لیا، یہ اقرار کر لیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، تو اب اگر اللہ رب ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہوئے، ہم اس کے غلام ہوئے، وہ ہمارا مالک ہے، تو یہ خود یعنی اس میں گویا اعلان ہو گیا حقیقت کا۔ تو ایک بندہ، ایک غلام کا کیا رویہ ہونا چاہیے اپنے مالک کے تئیں، وہ سامنے آئے۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر یہ کہہ کہ اس پہ جم گئے، مطلب یہ کہ عقیدہ توحید پر ایمان لا کر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ بشارت دے کر کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اور وہ جنت کی بشارت حاصل کرو جس جنت کی تمہیں کا وعدہ جو ہے دنیا میں کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کی قبروں میں بشارت دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اور اسی طرح سے جنت کی جو نعمتوں کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی قبر ہی میں ان کو جو ہے دکھا دی جائے گی، بتا دی جائیں گی، تو وہ خوش ہوں گے۔ اور مومن کی خبر کے بارے میں، یعنی خبر کا مطلب ہے کہ اس کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں بتلایا آیا ہے حدیث میں کہ جب وہ اپنی قبر میں لٹا دیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اس کے پاس ایک آدمی، ایک شخص آئے گا جو نہایت اچھے خوبصورت چہرے والا ہے،
بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہترین اس سے خوشبو آ رہی ہے، تو وہ آ کے اسے کہے گا کہ اس چیز کی بشارت حاصل کرو، یا تمہیں بشارت دی جا رہی ہے سن لو، کہ جو تمہارے لیے مسرت بخش ہے۔ اور آج کا یہ دن وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اہل ایمان ان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا، ان کے لیے آخرت میں یہ ہے، تو یہ تمہیں بشارت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے آخرت میں بھی بشارت انہیں حاصل ہوگی، اللہ کی رب رحمان الرحیم کی رضا اور خوشنودی کی بشارت انہیں دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اس کی بشارت دی جائے گی، جنتوں میں داخل ہوں گے، عذاب علیم یعنی دردناک عذاب سے انہیں بچایا جائے گا، نجات ملے گی، اس کی بشارت دی جائے گی۔ اور یہ تمام جو بشارتیں ہیں اللہ کے اولیاء، اللہ کے مخلص بندے، نیک بندے، وہ سن کر خوش ہوں گے، اور دنیا میں بھی خوش ہوتے ہیں اور آخرت میں تو خوش ہوں گے ہی، کہ دنیا میں جب یہ اولیاء اللہ جو قرآن پڑھتے ہیں، تو جو قرآن پڑھتے ہوئے اس میں ان نعمتوں کا ذکر آتا ہے، تو اور وہ بشارتیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان سے جب وہ گزرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، تو وہ چیز وہ وہاں پہ دنیا میں تو پڑھ کے جو پائیں گے، اور آخرت میں انہیں وہ چیز دکھلا دی جائے گی، بتلا دی جائے گی، پھر عطا کر دی جائے گی۔ فرمایا کہ اہل ایمان کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، یعنی انہیں بشارت، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، یعنی ناقابل تصور ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں، بشر المخبتین، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کے ساتھ جھکنے والے ہیں انہیں جو ہے نا وہ بشارت دے دیں، بشر المحسنین، جو نیکی کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرنے والے ہیں، انہیں بشارت دے دیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بشارتیں دی ہوئی ہیں ان سے پڑھ کر انہیں سن کر وہ خوش ہوں گے، بشارت حاصل کریں گے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اولیاء میں سے بنائے، ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اور یہ کہ ہمیں اپنے عفو درگزر سے نوازے، اور اپنی رحمتوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے، اور ہمارا انجام اچھا ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔